صدر علی وقار قرارداد میں شامل دو اہم لفظ. پہلا لفظ منزل یعنی مقام مقصود، یعنی وہ جگہ، وہ پڑاؤ، وہ مرحلہ جسے حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کی گئی ہو. دوسرا اہم ترین لفظ شریک سفر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے منزل تک پہنچنے کی جد و جہد میں ساتھ دیا، جو کھڑے رہے، شانہ بشانہ چلے. صدر علی وقار بات کی جائے اگر چھوٹے مگرمچھوں کی، کہ جب چھوٹے مگرمچھوں نے منزل کی جانب قدم بڑھایا تو بڑے مگرمچھ ان کو کھا گئے اور ان کی تمام محنت کو اپنے نام سے منسوب کر لیا، لہٰذا یہ قرارداد منطقی طور پر درست ثابت ہوئی. صدر علی وقار پھر بات کرتے ہیں قیام پاکستان کی، کہ جب 13 اگست 1947 کو ہندوستان میں سونے والے 14 اگست 1947 کو اپنی آنکھ پاکستان میں کھولتے ہیں تو پاکستانی کہلاتے ہیں، ان کی شناخت پاکستانی ہوتی ہے. جبکہ مسلسل جد و جہد کر کے 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہجرت کرنے والے، اس اپنے لہو سے اس ملک کی بنیاد رکھنے والے آج بھی اپنی منزل کی تلاش میں ہیں. صدر علی وقار پھر بات کی جائے قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والے ماحول کی تو مادر ملت فاطمہ جناح کو 1965 میں الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے ہرا دیا جاتا ہے، اور تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. صدر علی وقار پھر بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کی، کہ جب سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے خون پسینے سے سیاسی جماعتوں کو تشکیل دیا، مگر پھر انہی جماعتوں کے نمائندوں نے فیک آف میں ان جماعتوں کو تقسیم کر دیا، یا پھر اپنے جماعتوں کے رہنماؤں کو پس پشت دھکیل کر اقتدار پر قبضہ حاصل کر لیا، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. صدر علی وقار اس جانب سے آنے والی مقررہ بات کریں گے علیم النوازش اور طارق احمد کی، کہ انہوں نے اپنی محنت سے اپنی منزل حاصل کی، مگر وہ بھول جائیں گی سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ڈیش 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 کی دختر فرح کو، کہ جس نے اپنی جال سازی کے تحت 20 نمبر انٹر میں اضافی حاصل کیے. وہ بات کریں گی ملالا یوسف زئی کی، کہ جو فخر پاکستان بنی، کہ جنہیں امن کا نوبیل پرائز ملا، مگر وہ بھول جائیں گی 35 سال سے محنت کرنے والے انسانیت کے علم بردار عبدالستار ایدھی کو، وہ بھول جائیں گی 35 سال سے محنت کرنے والے ڈاکٹر ادیب رضوی کو، کہ جن سے نوبیل پرائز محروم رہا. صدر وقار وہ بات کریں گی پاکستان میں کامیاب سرمایہ کاروں کی، بزنس مین کی، جنہوں نے جو آج اس مقام پر موجود ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی عیش کریں، مگر وہ بھول جائیں گی کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے، کتنے ارب روپے کا غبن کر کے، کتنے لوگوں کی حق تلفی کر کے، کتنے ٹیکس کی چوری کر کے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. صدر علی وقار پھر بات کی جائے پاکستان کے زرعی ملک ہونے کی، تو وہ وہ دہقان جو محنت کر کے فصل اگاتا ہے، مگر منافع وہ جاگیردار لے جاتا ہے جس نے کوئی محنت نہ کی. شکریہ.